बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SSTV से शाहिद सकलैन आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारा मुल्क एक और लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। दूसरा वो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि इमरान खान के लिए नई मुश्किलात पैदा हो रही हैं और माफिया ने अपना काम तेज़ कर दिया है। और वीडियो के आखिर में ज़रा इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करेंगे, बैनुल अक़वामी मामलात के ऊपर बात करेंगे, और वो है अमेरिका। और ये बताएंगे कि क्या अमेरिका टूटने जा रहा है। अमेरिका में हालात इतने सख्त ख़राब हो गए हैं कि उसके टूटने का ख़दशा हो गया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ और उस इजलास में ये किया गया कि फैसले किए गए कि SOPs जो है उनके ऊपर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और उसके लिए सख्तियाँ की जाएंगी। सूरत हाल ये है, आपको पता है, थोड़ी सी जो नरमी की गई थी लॉकडाउन में ईद के मौके पर, उसका खूब फ़ायदा उठाया है हमने। मिन हैसुल कौम बड़ी याशी की है, ना कोई हमने ख्याल रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का, ना हमने मास्क लगाए हैं। ईद पे एक दूसरे के घरों में खूब आना जाना लगा रहा है। ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी रश नज़र आया है, मार्केट्स में रश था, ख़वातीन बच्चों समेत शॉपिंग करती हुई नज़र आई हुई, और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे, जो उसके नताइज आने थे, वो आना शुरू हो गए। और वो नतीजा ये निकला कि अब हॉस्पिटल्स में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो सूरत हाल हो चुकी है और केसेस के तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ों की तादाद है उनमें इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल्स में स्पेस कम होती जा रही है और डॉक्टर्स ने जो एक खदशा इसका इजहार किया था कि अगर SOPs पे अमल ना किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखी गई, तो ये केसेस बढ़ेंगे, और वही हुआ। और पिछले जो 2-3 रोज़ हैं उसमें देखने में ये आ रहा है कि जो डेली की जो डेथ रेशो थी, जो अमवात की शरह थी, उसमें भी काफ़ी ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, बल्कि डबल होती जा रही है। अगर फ़र्ज़ करें पहले 70 या 75 या 80 अमवात होती थी, तो अब 150 और 160 की फ़िगर आ रही है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो उसके ऊपर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ और उसमें ये किया गया, फैसला किया गया कि इन SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाएगा। कल आपको पता है कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होने जा रहा है। यहाँ पे इस फोरम से तजावीज़ दी जाती हैं, यहाँ पे तजावीज़ दी जाती हैं और जो मेन फैसला होता है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कौमी राब्ता कमेटी में होता है और उसके बाद ऐलान किया जाता है। तो लग ये रहा है कि जो लॉकडाउन है उसमें तो नरमी है और मज़ीद कुछ जो शोबे हैं मईशत की बेहतरी के लिए उनको खोलने की बात की गई आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में भी, और कल कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में भी होपफुली इसी तरह के कुछ नताइज आने की तवक्को है। और साथ साथ ये है कि यकीनी बनाया जाएगा, जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत जो हैं, उन्होंने भी ये बात की है आज के इजलास में कि जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। जी बिल्कुल, मास्क लगाना जो है वो लाजमी कर दिया गया है। तमाम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो बंदा बाहर निकलेगा वो मास्क लगा के निकलेगा, और मास्क नहीं लगाएगा तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा, और वो जुर्माना 1000 से 3000 के दरमियान होगा, और ये भी हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत कोई सज़ा भी भुगतनी पड़े उसकी। तो इस तरीके से, और जो हमारा एक कौमी रवैया है उसको भी बेहतरी लाने में और उस पर थोड़ी सी रवैये में तब्दीली के लिए भी कुछ मज़ीद एक्शंस लिए जाएंगे, और हमें मतलब है कौमी आगाही मुहिम भी एक शुरू की जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा लोगों को कि किस तरह बचा जा सकता है इस कोरोना की सूरत हाल से। उसके अलावा जो फ़ैसला है वो किया जाएगा लॉकडाउन के ऊपर। कल इजलास है, वो इजलास जो है उसमें मज़ीद फ़ैसले होके उसके बाद बताया जाएगा कि क्या सिचुएशन है। जो इतलात हैं वो यही है कि लॉकडाउन में सख्ती नहीं हो रही, कोई आगे मज़ीद कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, बल्कि मज़ीद नरमी हो रही है, लेकिन नरमी जो है वो की जा रही है। SOPs को मज़ीद सख्त किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी होगी, लेकिन SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने की तरफ जाया जाएगा। पहली खबर तो ये थी। दूसरी खबर है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि जी माफियाज़ ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया। इमरान खान का एक काम था एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, और हुकूमत के तौर पे उसका ये काम था, वज़ीर आज़म के तौर पे, कि जो पुरानी हुकूमतें थीं उनमें ये मामलात होते आए थे, सब्सिडीज़ दी जाती थी, चोरियाँ की जाती थी, बाकायदा तौर पर चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाती थी और कोई पूछता नहीं था, क्योंकि उन हुकूमतों में पूछने का या रिपोर्ट्स वगैरह या इंक्वायरीज़ का कोई रुझान ही नहीं था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को देख लें, सब्सिडी यहाँ तो 3 अरब की दी गई, वहाँ 20 अरब की दी गई, किसी ने नहीं पूछा। ना किसी को ये फील हुआ कि यार ये सब्सिडी क्यों दी गई, आवाम के जेब पे जो डाका डाला गया किसने डाला और क्यों डाला। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में ये हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट के इंक्वायरी के लिए क्या, इंक्वायरी की एक रिपोर्ट हुई, कमीशन बना, रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट फोरेंसिक हुई, उसके बाद पब्लिक करने का कहा और पब्लिक कर दी गई। वो सारा जो है एक पूरा एक तरीक़ाकार था और लाहेअमल था जो अख्तियार किया गया। उसके बाद ये हुआ, उस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इमरान खान साहब को भी अप्रोच किया गया, और जो वाजिद ज़िया हैं जो FIA इन्वेस्टिगेशन टीम को जो हेड कर रहे थे उनको अप्रोच किया गया। बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी गई इन कार्टेल्स की तरफ से, इन माफियाज़ की तरफ से,
کہ جی آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور انجام یہ ہوگا کہ ہم لوگ مارکیٹ سے چینی اٹھا لیں گے، مارکیٹ سے چینی ختم کر دیں گے، چینی مہنگی ہو جائے گی، مزید مہنگی ہو جائے گی۔ عمران خان نے اس وقت بھی یہ کہا کہ مجھے کسی نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوری، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور وہی ہوا، رپورٹ پبلک ہو گئی۔ اس کے بعد اب وہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، رزلٹ اس طرح آنا شروع ہو گئے کہ مارکیٹ میں چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مارکیٹ سے چینی آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ مافیاز بھی اٹھا رہے ہیں، ظاہر ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری جو عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسپیشلی مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے کل پریس کانفرنس کی، اور وہ جو پرانا ایک وتیرہ ہے اپوزیشن کا کہ جی انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کیا چینی کی قیمت بڑھنے کے اوپر، باقاعدہ 1 کلو کا وہ پیکٹ لے آئے ہیں کسی سٹور کے ساتھ، انہوں نے سلپ بھی اٹھائی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی 90 روپے کلو۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ وہ مافیاز ایک تو اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے شامل ہے وہ بھی اپنا کام شروع کر دیا، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقاعدہ طور پہ کچھ ایجنسیز کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ کون لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں، کون چینی کو جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی ہوگی، اور باقاعدہ طور پہ یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ ادھر سے متحرک ہیں تو ادھر سے حکومت بھی متحرک ہے، اور اس کے رزلٹ بھی آئیں گے۔ اور باقاعدہ طور پہ جیسے عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی اپنے پیغام میں بھی یہ کہا تھا کہ جی آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ جی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، بڑی شدید اور بڑی سخت کارروائی ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی والی بھی انہوں نے بات کی تھی، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ جو مارکیٹ سے چیزیں غائب ہونے والی ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کا انہوں نے اندیا دیا تھا، اور وہی اب ہوگا۔ تو جو ایک مافیاز نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی جو توڑ ہے اس کی طرف بھی حکومت جا رہی ہے، اور آگے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں یہ رپورٹ پبلک ہو گئی ہے، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی بات ہو رہی ہے کہ FIA نیب یہ لوگ تحقیقات کریں گی۔ تو وہ جو مافیاز ہیں وہ پہلے رپورٹ رکوانے پہ لگے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پبلک نہ کریں، پھر اس کے بعد اب وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے حکومت کے ساتھ ان کی کوئی بات بن جائے، اور آگے جو کرمنل پروسیڈنگز ہونی ہیں، آگے جو کارروائیاں ہونی ہیں ان کا کام رک جائے۔ تو وہ اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ اب چینی جو ہے مارکیٹ میں آپ کو مہنگی مل رہی ہے، تو یہ چینی مارکیٹ میں کچھ دن مہنگی مزید بھی ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ظاہری بات ہے وہ مافیاز اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جو عمران خان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ مشکل کا سامنا ان کو اس صورتحال میں کرنا پڑے گا آگے مزید دنوں میں بھی۔ اب آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا بین الاقوامی معاملات کے اوپر۔ امریکہ میں حالات بڑے خراب ہو گئے۔ وہ امریکہ جو سپر پاور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی سپر پاور رہا ہے، اور مختلف ممالک میں جو اس نے کاروائیاں کی ہیں، جو آگ اس نے مختلف ممالک میں لگائی ہے جنگوں کی صورت میں، کچھ گورنمنٹس پہ الزامات لگا کے ان کو ٹاپل کرنے کی صورت میں، مطلب جو اس کے اپنے پرسنل مفادات تھے ان کی خاطر وہ ملکوں کو تباہ کرنے پہ تل جاتا تھا اور تباہ کر دیتا تھا۔ اب اس امریکہ کے اپنے حالات جو ہے وہ سخت خراب ہو گئے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کے جو ہے وہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں اور وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ پہلے معاشی بحران کا شکار ہوا، وبا آئی، اور اس میں جو اموات کی شرح ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہوئی۔ حالانکہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا تھا، ہیلتھ جو سیکٹر ہے اس کا وہ کافی بہتر تھا سہولیات کے حوالے سے، لیکن سچویشن وہاں پہ وبا میں بھی بہت زیادہ خراب رہی۔ اس کے بعد معاشی صورتحال کا سامنا، بینکرپٹ دیوالیہ ہوئے وہاں پہ بینکس، صنعتیں بند ہو گئیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی لگ بھگ 4 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپلیکیشن دی ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو کہ جی ہمیں جو بے روزگار فنڈ ہوتا ہے وہ دیا جائے، جو بے روزگار ریلیف فنڈ ہوتا ہے وہ دیا جائے۔ ایک تو یہ سچویشن ہے معاشی صورتحال، وبا کی صورتحال بھی بڑی سخت خراب ہے۔ دوسرا جو بیرونی معاملات ہیں ان پہ بھی امریکہ کو جو ہے چین کی صورت میں ایک جو ہے چین ایک الگ سے سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ یورپی یونین اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ہمارا اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ ہم کیا کریں، کیونکہ امریکہ خود جو ہے وہ معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، یا وہ اتنا اس کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب لوگ چین کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی 2 ممالک امریکہ کے ساتھ رہ گئے جن میں آسٹریلیا ہے، اس کی مجبوری، کینیڈا، آسٹریلیا، اور اگر اس کی بات کی جائے برطانیہ کی تو وہ ساتھ ہیں۔ باقی ممالک اب امریکہ کے اس طرح ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جس طرح پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تو ہے بیرونی اور اندرونی صورتحال، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ میں ایک اور کام بھی، اور وہ ہے جو ہے اس کا جو سیاہ فام ہے
ان کے مظاہرے شروع ہوئے، اور وہ مظاہرے اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ 16 ریاستوں کے 25 شہروں میں کرفیو، فوج طلب کر لی گئی ہے، کرفیو لگا دیا گیا، لیکن حالات قابو نہیں ہو رہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جلائی جا رہی ہیں چیزیں، بینکوں کو لوٹا اور دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے، بڑی صورتحال خراب ہے اور بڑی پریشانی کا سبب ہے ٹرمپ کے لیے اور امریکی انتظامیہ اور حکومت کے لیے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی اس کی اگر میں بتاؤں کہ ایک 46 سالہ ہسٹری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعات شروع کیسے ہوئے۔ 46 سالہ ایک سیاہ فام تھا، اس کا نام تھا جارج فلائیڈ، اس کو پولیس نے گرفتار کیا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے، اور پولیس نے گرفتار کیا، جیسے وہاں پہ ایک رواج ہے پولیس نیچے گرا دیتی ہے، ہاتھ پیچھے باندھتی ہے، تو پولیس والے نے اس کے گردن کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا اور وہ چلا رہا تھا کہ جی مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گا، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا، اس کی حالت خراب ہوئی، اس کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد یہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مظاہروں کا سلسلہ اتنا شدید ہوا کہ ٹرمپ کو انتظامیہ کو جو ہے اس پولیس والے کو نوکری سے فارغ کر کے گرفتار کرنا پڑا۔ اب تو یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اس کی بیوی نے بھی اس سے طلاق مانگ لی ہے اس پولیس والے سے۔ یہ سچویشن رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ٹرمپ انتظامیہ ان مظاہروں کو بالکل کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے شروع ہیں، وہاں پہ ہر گلی محلے میں جو لوگ ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں سانس لینے دیں، ہم مر جائیں گے، ہمیں سانس لینے دیجیے۔ اور وہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہاں پہ سیاہ فام ہیں وہ لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ الزام بھی لگایا ہے، آج میں دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ لوگ یہاں کے ہیں نہیں اور باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ حالات خراب کر رہے ہیں تو کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بہرحال امریکہ کے اندرونی اور بیرونی جو صورتحال وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب شاید سپر پاور نہ رہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2050 تک شاید یہ سچویشن ہو کہ وہ دنیا کے تیسرے چوتھے نمبر کا ملک ہو، بجائے اس کے کہ وہ پہلے نمبر کا سپر پاور ہو۔ تو چین کی طرف لوگوں کی نظریں لگ گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔